آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ولا اور نہ تعجبك آپ کو حیرت میں ڈالیں اموالهم ان کے مال واولادهم اور ان کی اولادیں ولا تعجبك اموالهم واولادهم۔ اس سے پہلے آیت 55 میں بھی چند الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ آیت گزری ہے۔ یہاں دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ نفاق انہی چیزوں کی محبت اور حرص سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ منافقون میں ان کے اعمال بد کے تذکرے کے بعد آخر میں یہی تلقین فرمائی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا کہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہاں بھی گزشتہ آیت کو دوبارہ لانے سے مقصود دنیا کی فراوانی پر رشک سے بچنے کی تاکید اور منافقین کے لیے اموال و اولاد کی فراوانی کے ان کے لیے نقصان دہ ہونے کا بیان ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، ان یعذبہم، یہ کہ ان کو عذاب دے، بہا ان کی وجہ سے، فی الدنیا، دنیا میں، فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، منافقوں پر مال کے ذریعے دنیوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا کچھ ذکر بیان ہو چکا۔ اس کا مزید وبال یہ پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہ کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں پڑیں گے، ان کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں گے تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے، اور جب یہ مریں گے تو ان کی روح کفر کی حالت میں نکلے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا۔ وَتَزْهَقَ، اور نکلیں، انفسهم، ان کی جانیں، وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ، کافرون، کافر ہی ہوں۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت نہ کرو، تعجب نہ کرو کہ جب یہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، کہ محنت سے جمع کریں، مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت چھوڑ کر مریں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جس محنت و مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں شریک ہیں، تو پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت و مشقت ایک کے حق میں عذاب ہو اور دوسرے کے حق میں نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں کو ایک طرح کی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گا، اس لیے اس کے حق میں عذاب نہیں، جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے حق میں یہ مشقتیں عذاب ہیں۔
ایسے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیا ہے، جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں کافر جھگڑا کرتے ہیں تو اے سننے والے، ان کا شہر میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اللہ عز و جل سے غافل کر دینے والا مال اللہ عز و جل کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ عز و جل سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت اطاعت سے انتہائی غافل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرمانی ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مال میں فراوانی خوشحالی عطا کر رہا ہے تو ہرگز دھوکہ نہ کھانا کہ یہ شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، بلکہ یہ تو استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل اور مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب تک چاہے گا اس کی رسی دراز کرے گا، اس کی رسی لمبی کرے گا، اور جب چاہے گا ایسے شخص کو گرفت میں لے لے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعید کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعجب نہ کر کہ بے دین کو اللہ تعالی نے نعمت کیوں دی ہے، اس کے حق میں یہ مال و دولت و وبال ہے کیونکہ ان کے پیچھے دل پریشان رہتا ہے، کبھی مال کے جمع کرنے کے سلسلے میں اور کبھی اسے خرچ کرنے کے معاملہ میں، اور یہ فکر مرتے دم تک چھوٹتی نہیں، باقی رہتی ہے۔ جب تک انسان مال و دولت کی فکر سے نہیں چھوٹے گا اسے توبہ کرنے یا نیکی کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان منافقین کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہی ہوں گے، انہیں مرتے دم تک ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت، فرمایا وَإِذَا انزلت سورۃ آیات کا ایک حصہ ٹکڑا، التولی کا معنی الفضل والقدرت والغنا والسعۃ ہے، یعنی وسعت اور طاقت اور مال و دولت، الخوالف یہ خالفت ان کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں، فاعلات ان کی جمع فواعل آتی ہے، جیسے قاطعات ان کی جمع قواطع، اور ضاربت ان کی جمع ضوارب، اور قافلت ان کی جمع قوافل، یعنی جہاد کے حکم والی آیات کا کوئی حصہ اترنے پر وہ لوگ عذر کریں جن کے پاس کچھ نہیں اور جو ضروریات جہاد حاصل نہ ہو سکنے کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر ان منافقین میں سے وہ سود و طاقت والے بھی جہاد میں نہ جانے اور پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اسباب بیان فرمائے کہ بزدلی کی وجہ سے ان میں ایسی کمینگی پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاد کی برکات کو اور بزدلی اور ترک جہاد کی نحوست اور نقصانات کو نہیں سمجھتے، نہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی نصیحت کا
اثر قبول کرتے ہیں۔ ان آمنو کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر۔ فرمایا آمنو باللہ وجاہدو مع رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو۔ بعض علماء نے صحت کی بنا پر فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے، اور جہاد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ نماز کا سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اس خصوصی موقع کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی۔ استاذانک تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن کے ہو جائیں ہم مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ جب قرآن پاک کی سورہ نازل کی جاتی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دین کی بقا اور ترقی کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو استعاذنک اولو الطول منہم ان میں سے مقدور یعنی طاقت رکھنے والے، جسمانی طور پر تندرست اور مالی لحاظ سے خوشحال لوگ ہیلے بہانے بنا بنا کر آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کام پڑ گیا، فلاں تقاضا ہے، فلاں مجبوری لائق ہو گئی ہے، لہذا ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین لہذا ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ فرمایا دیکھو ان کی ذہنیت کتنی خراب ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف کہ یہ اس بات پر راضی ہیں کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہم بھی گھر میں بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں۔ خوالف خالف کی جمع ہے، اور یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں صنفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ خالفت ان کی جمع بھی خوالف ہی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معذور مرد ہیں جو جہاد میں شریک ہونے سے قاصر ہوتے ہیں، مثلا بہت بوڑھے، نابینا یا کسی عذر سے معذور۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین معذوروں مردوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ معذوریت ایک جامع اور وسیع اصطلاح ہے، انسانی طبیعت، مزاج کی حساسیت اور جسمانی دماغی عوارض معذوری کے مفہوم میں شامل ہیں۔ زندگی کے معاملات فرائض انسانی جسم کی جزوی کلی عدم صلاحیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ معذور افراد معاشرے کے دوسرے افراد کے مد مقابل برابر کی سطح پر کام کرنے یا فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اردو زبان میں معذوری کا لفظ دماغی، جسمانی عیب اور نقص ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی فقہ میں وہ تمام افراد جو کسی شرعی عذر، بیماری، سفر، معذوری، نسوانی عوارض کی بنا پر دینی احکام پر عمل نہ کر سکتے ہوں یا انہیں دینی احکام کے باب میں کچھ رخصتیں حاصل ہوں تو انہیں اہل الاعذار کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر خوالف سے مراد پیچھے بیٹھنے والی عورتیں لیے جائے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ عورتوں کا مقام ان کا گھر ہی ہے۔ سورہ احزاب میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ ہاں نفیر عام کی صورت میں وہ کوئی خدمت انجام دے سکتی ہیں یا کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکل سکتی ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ منافق اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں بلکہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوں۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ جہاد نصیب فرما اور ہمیں اپنی نصرت سے سرخروئی عطا فرما اور کفر کو ذلیل خوار اور خاسر و ناکام فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی منافقت سے بچا۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔